تک پہنچانے میں بنیادی کردار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ انہوں نے بے حد قربانیاں دے کر اور لامثال محنتیں اور کوششیں کر دین کو سیکھا تھا، دین کو اپنایا تھا، پھر انہوں نے اللہ کے دین کو اس کائنات کے کونوں تک پہنچایا تھا۔ تو وہ عظیم نفوس قدسیہ ہیں جن کا یہ احسان تھا کہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ ان کی عظمتیں اور ان کی رفتیں، ان کی شان و شوکت اور ان کی منزلتیں، ان کا مقام رفیع وہ مسلمہ ہے۔ اس میں اہل اسلام کے درمیان، اہل حق کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ تمام مقدس ہستیاں بڑی عظیم المرتب تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو بے تحاشا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، جیسا کہ صحیح البخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہا کرو، ان کے بارے میں کبھی بھی اپنی زبانوں سے نازیبا لفظ نہ بولا کرو، وہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ فلو ان احدہم، اگر ان میں سے کسی ایک نے مٹھی بھر جوں یا آدھی مٹھی جوں اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں، تو ان کی مٹھی بھر جوں کی جو اللہ کے ہاں قدر و منزلت ہے، اتنے سے صدقے کا جو ان کے لیے اللہ نے اجر لکھا ہے، قیامت تک ان کے بعد آنے والا شخص کتنے ہی اعلیٰ اخلاق اور عقیدے اور تقوی کے ساتھ احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دے تو ان کی مٹھی جوں کے اجر کو وہ نہیں پا سکتا۔ یہ ان کی عظمت ہے جو اللہ کے ہاں ہے، یہ ان کا مقام اور مرتبہ اور رتبہ ہے جو اللہ نے ان کا قائم رکھا ہے۔ تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اسلام نے ہمیں ان نفوس قدسیہ سے جن کی عظمت اور جن کی رفت اور شان و شوکت مسلمہ ہے، جن کی قربانیاں بھی لامثال ہیں، ان سے اللہ نے ہمیں سچی محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان صحابہ کرام سے محبت اور الفت رکھیں، دل و جان سے ہم ان کا احترام کریں، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ان کی شان و شوکت جو اسلام نے بیان کی ہے، ان کو خندہ پیشانی سے قبول کریں، ان کے مقام کو ہمیشہ اونچا رکھیں۔ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں، ناموس صحابہ کا دفاع کریں۔ اور یاد رکھیں، دنیا اسلام میں جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں، وہ ظاہری اسلام کے دشمن ہیں یا باطنی اسلام کے دشمن ہیں، کہ جنہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے لیکن ان کے دل میں کفر ہے، اسلام دشمنی ہے،
ایمان دشمنی ہے، اہل ایمان سے بغاوت ہے، وہ سب سے زیادہ حملہ صحابہ کرام پہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی کوشش ہے کہ اس اسلام کو مشکوک بنا دیا جائے، اس اسلام پر عیب چینی کی جائے، اسلام پر طعن زنی کی جائے، اور اسلام کو عیب دار بنانے کے لیے ان کی کوشش ہے کہ ان صحابہ کرام پر نقد کیا جائے، کیونکہ وہ اس دین کے رابی ہیں۔ اللہ نے اسلام اتارا تو جبریل امین اس کے راوی ہے۔ جبریل قرآن اسلام لے کر آسمان سے اترے، جبریل امین سچے ہیں، ان کی سچائی، ان کی دیانتداری پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو روح الامین کہا ہے، وہ امانت دار فرشتہ ہے۔ جبریل امین قرآن لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں۔ محمد علیہ السلام سچے ترین انسان ہیں، آپ کی سچائی کی گواہیاں آپ کے سخت ترین دشمن بھی دیا کرتے تھے کہ ہم نے اس جیسا سچا اور امانت دار ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری تھی کہ وہ یک زباں کہتے تھے ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی سنے۔ یہ اس اسلام اور دین کا دوسرا راوی ہے۔ پہلا جبریل ہے، اور جبریل کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین اسلام کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین جیسے سیکھا ہے، جس طرح جبریل نے آپ تک پہنچایا ہے، آپ نے صحابہ کرام کو یہ دین سکھا دیا تھا۔ وہ بھی سب سچے تھے، کلہم عدول۔ پوری امت کا اس نقطے پر اجماع ہے کہ کلہم عدول، محمد علیہ السلام کے تمام صحابہ سچے تھے، سب اعلیٰ قسم کے دیانتدار تھے، سب کے سب اعلیٰ قسم کے امانت دار تھے۔ ان کی امانت اور ان کی دیانت اور ان کی سچائی میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے۔ وہ سچے لوگ تھے، وہ اس دین کے راوی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے دین کو کائنات کے کناروں تک پہنچایا ہے۔ اب جو دشمنان اسلام ہیں وہ ان کو نشانہ بناتے ہیں، ان نفوس قدسیہ کو نشانہ بناتے ہیں کہ ان پر نقد کرتے ہیں، کہ ان پر نقد کر دیا جائے، ان ہستیوں کو مشکوک کر دیا جائے تو دین اسلام خود بخود مشکوک ہو جائے گا کہ دین اسلام کو پہنچانے والے تو یہ لوگ تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے دین کے دفاع کے لیے جبریل امین اس کے پہلے راوی ہیں، اللہ نے اس کی تعریفیں بیان کی ہیں۔ اس اسلام اور دین کے دوسرے راوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے آپ کی تعریفیں، آپ کی صداقت، آپ کی عدالت، آپ کی امانت، آپ کے اوصاف حمیدہ کو اللہ رب العزت نے کھول کھول کے بیان کیا ہے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور تیسری ہستیاں صحابہ کرام ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی عظمتوں میں اللہ نے قرآن نازل کر دی ہے، صورتیں بھری پڑی ہیں ان کی سچائی میں، اللہ رب العزت نے ان کو سچا کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ دو طبقے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے، کچھ وہ لوگ تھے جو ہجرتیں کر کے مکہ سے یا مختلف علاقوں، مختلف بستیوں، مختلف شہروں سے ہجرتیں کر کے وہ مدینہ المنورہ کی طرف آ گئے تھے، اور ہجرتیں انہوں نے کس انداز میں کی تھی اور کس لیے کی تھی، اللہ رب العزت نے ان کے مقاصد بھی بیان کر دیے ہیں کہ اخرجوا للفقراء المہاجرین،
یہ ہجرتیں کرنے والے بیچارے فقیر لوگ تھے، یہ مفلس لوگ تھے، تنگ دست لوگ تھے. اور یہ مفلس اور فقیر اور تنگ دست کیسے بنے تھے؟ اخرجوا من دیارہم و اموالہم، ان سے ان کے گھر چھین لیے گئے تھے، ان کی جائیدادیں جو تھی وہ سلب ہو گئی تھی، ان کے مکانات چھن گئے تھے، ان کے باغات جو ہے وہ سلب ہو گئے تھے. انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. کچھ تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان سے چھین لیا گیا تھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے عزیز و اقارب نے، ان کے گھر والوں نے، ان کے بھائیوں نے، ان کے والدین نے ساری چیزیں ان سے چھین لی تھی. اور انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، دین کی محبت کے لیے انہوں نے قربان کر دی تھی. اللہ رب العزت نے اس کے چرچے میں قرآن نازل کیا ہے اور متعدد آیات اور صورتیں نازل ہوئی ہیں. ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری یہ وجہ تھی کہ انہوں نے ہجرت کے راستے اپنائے. ہجرت کرنے کے لیے انہیں اپنے باغات چھوڑنے پڑے، انہیں اپنے علاقے، اپنی جائیدادیں چھوڑنی پڑی، سب کچھ انہیں قربان کرنا پڑا. اللہ فرماتے ہیں اخرجوا من دیارہم و اموالہم، ان کے باغات بھی چلے گئے، ان کے گھر بھی چلے گئے، اور واموالہم، ان کی دولتیں جو تھی وہ بھی چھن گئی تھی، ساری کی ساری دولتیں بھی چلی گئی. کیوں یہ سب کچھ ان کا چھینا گیا تھا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضا کے طلبگار تھے، یہ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار تھے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دی ہیں، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہوں نے اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لیا تھا اور دنیا اپنی انہوں نے قربان کر دی تھی. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. انہوں نے کہا ہم زندگی بھر اللہ کی مدد کریں گے. کیا معنی؟ ہم اللہ کی دین کی، اللہ کے اسلام کی، اللہ کی توحید کی ہم مدد کریں گے، اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کے جھنڈے کے نیچے ہم جہاد کریں گے، آپ کے دین کے لیے اپنا تن من دھن ہم سب کچھ قربان کر دیں گے. تو یہ چیز تھی. اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل پر بولا کہ اولئک ہم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو سچائی کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اللہ رب العزت نے ان کو جو سرٹیفکیٹ دیا ہے یہ اللہ نے دیا ہے. یہاں تو امانت دار وہ ہے جس کو جج کلیئر کرے گا یہ امانت دار ہے، یہ دیانت دار ہے. تو آج لوگ پھولے نہیں سماتے کہ ہمارا لیڈر وہ ہے، ہمارا وزیر اعظم وہ ہے جس کو عدالتوں نے امانت دار کہا ہے. اور عدالتیں بھی کیسی ہیں؟ الامان والحفیظ، جس قسم کی عدالتیں ہیں یہ. تو آج لوگ پھولے نہیں سماتے. لیکن وہ نفوس قدسیہ کی عظمتوں اور رفتوں کا کیا کہنا کہ جن کی سچائی اور دیانتداری کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے دیا ہے. اولئک ہم الصادقون، اللہ نے فرمایا یہ سب کے سب سچے ہیں، یہ سب کے سب ایمانت دار ہیں، یہ سب کے سب جو ہے یہ دیانت دار ہیں. یہ صحابہ کرام ہیں. اور دوسرے طبقے کا ذکر کیا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، دوسرے وہ صحابہ ہیں جو انصار ہیں، انہوں نے اسی شہر کے اندر جگہ پکڑ لی جس شہر کو اللہ رب العزت نے اسلام اور ایمان کا گہوارہ بنانا تھا، مدینہ المنورہ کو. ان کے آنے سے پہلے ہی تبوؤا الدار والایمان، اسی شہر میں انہوں نے ٹھکانہ پہلے پکڑا ہوا تھا، اور ان کے آنے سے پہلے وہ ایمان قبول کر چکے تھے. مہاجرین کے پہنچنے سے پہلے ہی انصار صحابہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے. ان کی قربانیوں کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا تھا. اللہ فرماتے ہیں یحبون من ہاجر الیہم، جو بھی ہجرت کر کے ان کے پاس آتا تھا وہ ان سے شدید درجے کی محبت کرتے تھے. اپنی اولادوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے،
اپنے خاندان اور قبیلے اور برادری سے بڑھ کر وہ ان سے محبت میں شاور کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے باغات، اپنے گھر، اپنی جائیدادیں سب کچھ مہاجرین کے سامنے رکھ دیا تھا کہ یہ گھر تم لے لو، ہمارے باغات جو ہیں وہ تم لے لو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یحبون، وہ محبت کرتے تھے، من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، ان کو جب نبی علیہ السلام کچھ دیتے تھے مال غنیمت میں سے تو وہ اپنے دل میں کوئی ملال بھی نہیں آنے دیتے تھے، بلکہ خوش ہوتے تھے کہ ہمارے ان بھائیوں کو دیا جائے، ہمیں بالکل نہ دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ضروریات پر، اپنی حاجات پر وہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے تھے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اس قسم کے وصف اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، کنجوسی سے بچ جاتا ہے، سخی بن جاتا ہے، دوسرے بھائیوں کو اپنی حاجات پر ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ طبقہ بھی کامیاب لوگوں کا طبقہ ہے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جو اس دین کے دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر راوی ہیں، یہ سب کے سب سچے اور امانت دار اور دیانتدار لوگ تھے۔ تو یہ ایمان والے لوگ ہیں۔ اب ہمیں اسلام نے کیا حکم دیا ہے کہ جس طرح ہم تمام فرشتوں سے محبت کرتے ہیں، انبیاء سے محبت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ایمان کا جز ہے، اسی طرح صحابہ کرام سے محبت بھی ایمان کا جز ہے۔ صحابہ کرام سے جو محبت کرتا ہے وہ ایمان کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے یا صحابہ کے بارے میں نفرت رکھتا ہے، جس کے دل میں صحابہ کے بارے میں عداوت ہے، قدورت ہے، کسی قسم کی دشمنی ہے، تو وہ یہ دشمنی، وہ یہ عداوت، وہ یہ بغض جو اس کے اپنے دل میں وہ جمائے ہوئے ہے، یہ اس کا بغض جو ہے یہ اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے نفاق کی وجہ سے، اس کی بے ایمانی کی وجہ سے ہے، جس وجہ سے وہ ان سے عداوت کرتے ہیں۔ کوئی مومن جو ہے ان صحابہ کرام سے عداوت تو نفرت نہیں رکھ سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انصار سے محبت ایمان سے محبت، ایمان کی دلیل ہے۔ حب الانصاری من علامت الایمان، ایمان کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ انسان انصار سے محبت کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک صحابی کا علیحدہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان سے جو محبت ایمان کی علامت ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، تمام صحابہ کرام سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ کیوں؟ وہ اس دین کو پہنچانے والے لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے دین جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو صحابہ کرام سے جو محبت ہے یہ فرض ہے، فرض۔ ہمارے جو اسلاف تھے وہ اپنی اولادوں کو بھی صحابہ کرام کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرتے تھے، ان کے تذکرے کرتے تھے، ان کے اوصاف بیان کرتے تھے، ان کی خوبیاں بیان کرتے تھے۔ صحابہ کی عظمت میں جو قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو سناتے تھے، ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ صحابہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی۔ آپ نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ فبحبی، اس کو میرے ساتھ محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ اس وجہ سے بغض رکھتا ہے کہ اس کو میرے ساتھ بغض ہے۔ صحابہ سے محبت اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ صحابہ سے جس کو بغض ہے وہ اس لیے بغض ہے کہ اس کو اللہ کے نبی سے بغض ہے۔ ان سے محبت نبی علیہ السلام سے محبت کی دلیل ہے، ان سے بغض نبی علیہ السلام سے بغض کی دلیل ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ صحابہ اسلاف جو ہیں، جس طرح قرآن کی آیات سکھلائی جاتی تھی، جس طرح ایمان اور عقیدہ سکھلایا جاتا تھا، ایسے ہی وہ نبی علیہ السلام کے
صحابہ کی جو محبت ہے وہ اپنی اولادوں کو سکھلاتے تھے۔ تو یہ ایک تمہیدن بات تھی۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام سے محبت فرض ہے، اسی طرح ان کے منہج اور ان کے عقیدے اور ان کے نظریے سے محبت بھی فرض ہے۔ آج لوگ کا انداز یہ ہو گیا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں۔ نام سے تو صحابہ کی محبت کا نام لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ بظاہر تو صحابہ کی عظمت، صحابہ کے دفاع کا علم اور جھنڈا اٹھائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ صحابہ کرام سے بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہر وقت صحابہ 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 کرتے ہیں، ان کی زبانوں پر صحابہ کے ترانے اور نغمے رہتے ہیں، لیکن جب کردار دیکھا جاتا ہے، جب عمل دیکھا جاتا ہے، جب منہج اور جب عقیدہ دیکھا جاتا ہے، جب نظریہ دیکھا جاتا ہے، تو ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کا نظریہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ماپ نہیں کرتا۔ ان کا نظریہ صحابہ کے نظریے سے ہٹ کے ہے، ان کا منہج صحابہ کے منہج سے ہٹ کے ہے، ان کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے ہٹ کے ہے، ان کا طریقہ صحابہ کے طریقے سے بالکل علیحدہ ہے۔ اس کا نام محبت نہیں، محبت اسی کا نام ہے کہ آپ ان جیسا عقیدہ اور ان جیسا منہج اپنائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے صرف ان سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان جیسا منہج اور ان جیسا ایمان اور ان جیسا عقیدہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طرح کا ایمان لے آئیں، اس طرح کا عقیدہ اپنا لیں، اس طرح کا منہج اپنا لیں، جس طرح کا ایمان، جس طرح کا عقیدہ، جس طرح کا منہج، جس طرح کا انداز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا، تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ تب ہو سکتے ہیں جب میرے پیغمبر کے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے۔ صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا منہج اپنانا یہ بندے کے ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان جیسا ایمان لاؤ، آمنو کما آمن الناس، اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کا ایمان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کر آئے تھے۔ منافقین نے کیا کہا تھا؟ کہا ہم اس طرح کا ایمان لائے۔ وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو طنز کرتے تھے، ان پر تنقید کرتے تھے، وہ کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح کا ایمان نعوذ باللہ وہ بیوقوف لوگ لائے تھے۔ انہوں نے بیوقوفی کا تانا دیا، اللہ رب العزت غیظ و غضب میں آ گئے، اس کا جواب اللہ نے آج خود دیا۔ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، میرے پیغمبر کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود پرلے درجے کے بے وقوف ہیں۔ ان کے ایمان اور ان کے منہج کو اللہ نے اپنانے کا حکم دیا، جو ان کے منہج کو اپنا لے گا وہ حق پہ۔ آج ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ آج لوگ نام صحابہ کا لیتے ہیں اور تنقید ہم پر یہ کرتے ہیں کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو نہیں مانتے۔ بھائی ہم کیوں نہیں مانتے؟ آؤ نا ہمارے ساتھ بیٹھو، آؤ ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کرو، آؤ بیٹھتے ہیں۔ تم نبی علیہ السلام کے صحابہ کو ماننے والے ہو یا ہم ہیں؟ تمہارے پاس ان نفوس قدسیہ کا عقیدہ تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ ان کا منہج تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟
آج ایک ایک ہمارے نوجوان کو روک کے یہ تانا دیتے ہیں کہ تم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نہیں مانتے۔ بھائی ہم کیوں نہیں مانتے؟ آؤ عقیدہ تم بھی اپنا لے آؤ، ہم بھی اپنا لے آتے ہیں۔ تم بھی اپنا منہج لے آؤ، ہم بھی اپنا منہج لے آتے ہیں۔ تم اپنے نظریے لے آؤ، ہم اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ آؤ کسوٹی صحابہ کرام کو بناتے ہیں۔ آؤ کسوٹی ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین عشرہ مبشرہ ان نفوس قدسیہ کو کسوٹی بناتے ہیں، پیمانہ بناتے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ تمہارا عقیدہ ہے تم مشکل وقت غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو، تم مشکل وقت یا رسول اللہ مدد کہتے ہو، تم مشکل وقت یا علی مدد کہتے ہو۔ آؤ کیا یہ نظریہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا؟ اگر میرے پیغمبر کے صحابہ میں سے ایک صحابی، جاؤ ایک صحابی ایسا دکھا دو، ایک صحابی جو مشکل وقت جس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کہا ہو، یا کسی صحابی نے بھی ابو بکر سے مدد مانگی ہو مشکل وقت، کسی صحابی کسی بزرگ سے مدد مانگی ہو، ایسی ایک مثال پیش کر دو۔ اور ایسی مثال آپ نہیں لا سکتے۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج سکھایا تھا، ان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سکھلایا تھا۔ وہ اس عقیدے، وہ اس منہج پر قائم تھے، وہ ہر وقت ایک اللہ سے مانگنے والے تھے، ایک اللہ سے التجائیں کرنے والے تھے۔ انہوں نے غیر اللہ سے کبھی مدد نہیں مانگی تھی۔ تو پھر صحابہ کا عقیدہ ہمارے پاس ہے یا تمہارے پاس ہے؟ ایک صحابی دکھا دو جس نے کبھی کسی قبر پہ جا کے سجدہ کیا ہو، جس نے کبھی کسی دربار کا جا کے طواف کیا ہو۔ ایک صحابی ایسا بتا دو، ایک جو کسی دربار، کسی عرس، کسی میلے پر گیا ہو۔ صحابہ کا منہج اور عقیدہ تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ آؤ حقائق کی دنیا میں آؤ، پرکھو اپنے عقیدے کو اور ہمارے عقیدے کو بھی پرکھو کہ ان کا منہج تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے۔ آ جاؤ، تم آج بندے بندے کے مقلد بن گئے ہو، تم لے آؤ اپنا نظریہ۔ کوئی ایک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بتا دو، ایک جو کسی صحابی کا مقلد ہو، کسی ایک صحابی کا مقلد ہو، ایک مثال ایسی پیش کر دو، ایک کہ کسی ایک صحابی نے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا رد کیا ہو، کسی حدیث کا انکار کیا ہو، صرف اس لیے کہ وہ کہے میں تو ابو بکر صدیق کا مقلد ہوں، میں اس حدیث کو نہیں مان سکتا۔ ایک ایسی مثال لے آؤ جس نے یہ کہا ہو میں عمر بن خطاب کا مقلد ہوں، میں یہ حدیث نہیں مان سکتا۔ کوئی ایک ایسا لے آؤ جو کہے کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد ہوں، میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد ہوں۔ ایک مثال آپ ایسی نہیں پیش کر سکتے، بلکہ ہم ایسی 20 سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر، جناب عثمان و علی، ان کا فتویٰ جب ان کے سامنے ہوتا تھا اور جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی تھی، نبی علیہ السلام کا فرمان آ جاتا تھا، تو وہ ان بزرگوں کے اقوال کو چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سینے سے لگا لیتے تھے۔ یہ ان کا منہج تھا، یہ ان کا نظریہ تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔
انہوں نے آنکھیں بند کر کے کسی ایک شخص کے فتوے کو نہیں اپنایا۔ ہمیں کہتے ہیں کہ تم صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ ان کے کسی فتوے کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، ان کے کسی عمل کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، ان کے کسی نظریے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل اصول کو سمجھو، اصل عقیدے کو سمجھو، اصل منہج کو سمجھو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، مجموعی طور پر جس مسئلے پر وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، جس نظریے پر ان کا اتفاق ہو گیا ہے، جس نظریے پر وہ مجتمع ہو گئے ہیں، وہ اس کو ہم دین مانتے ہیں، وہ ہمارے لیے دین ہے۔ کیونکہ میرے پیغمبر نے کہا تھا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ وہ تو امت کی بہترین جماعت تھی، بہترین، جن کے منہج اور جن کے طریقے کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو صحابہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، صحابہ کے منہج سے جو ہٹ جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر وہ پھرتا ہے ہم اس کو ادھر پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا مجموعی عمل اور مجموعی عقیدہ اور مجموعی منہج ہے۔ کسی ایک صحابی کی اپنی ذاتی رائے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی ایک صحابی کی اپنی ذاتی رائے، اس کا اپنا ذاتی جو فتویٰ ہے، اس کی اپنی ذاتی رائے، اپنا اجتہاد ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس سے اختلاف صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، تابعین اعظام نے بھی کیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر بول، ہر قول اس کو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک متفق نظریہ ہے۔ ہم یہ جو نظریہ پیش کرتے ہیں، لوگ اپنے اماموں کی عمدی تقلید کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں دیکھو جی تم تو صحابہ کرام کے اقوال پر بات کر رہے ہو۔ بھائی قرآن اور حدیث ہمارا منہج ہے، اور صحابہ کرام کا متفقن جو نظریہ ہے، جو منہج ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین قرار دیا ہے۔ لیکن کسی ایک شخص کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ وہ تمام صحابہ پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فتویٰ دیتے ہیں، ایک فتویٰ پیش کرتے ہیں کہ ایک بڑھیا جو اپنا کیس لے کر آئی تھی اپنے پوتے کی وراثت کا، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تجھے تیرے پوتے کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ مسئلہ پوچھا تھا تو آپ نے تو کہا تھا کہ تجھے چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ اس طرح کی وہ مثالیں ہیں کہ جب وہ اپنی رائے سے کوئی فتویٰ دیتے تھے تو قرآن اور حدیث پہ اس فتوے کو پیش کیا جاتا تھا۔ اگر قرآن اور حدیث سے وہ ٹکراتا تھا، وہ اپنی رائے سے پیش کیا ہوا، ان کے پاس چونکہ اس حدیث کا علم نہیں تھا تو اس پر وہ اعتراض کیا گیا ہے، پھر انہوں نے اس کو ماننا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً رجوع کر لیا تھا، کہا میرے پاس اس کا علم نہیں تھا۔ اب یہ تو ایک مسلمہ اصول ہے، ایک مسلمہ قاعدہ ہے۔ مجموعی طور پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا منہج، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ اللہ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، عبادت الوہیت کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن کے بارے میں، وہ کس کے پاس ہے؟ وہ نظریہ آج کون پیش کرتا ہے؟
ہم کہتے ہیں آ جاؤ، میرے پیغمبر کے صحابہ میں سے ایک صحابی بھی کسی کا مقلد نہیں تھا۔ اگر تقلید جائز ہوتی تو صحابہ کرام کی تقلید ہوتی، جناب ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان ہستیوں کی تقلید ہوتی، ان میں سے کسی کی تقلید نہیں کی گئی۔ اللہ کے بندو، تم نام صحابہ کا لیتے ہو اور تم نے طریقہ اپنے مفتیوں اور اپنے مولویوں کا بنایا ہوا ہے۔ تم اپنے اماموں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہو، اس کا جواز کہاں ہے؟ یہ کس صحابی کی سوچ تھی؟ جس طرح کے محمود الحسن نے تقریر ترمذی میں کھل کے لکھا ہے، الحق والانصاف ان ترجیح للشافعی، صحیح مسئلہ، حق والا مسئلہ امام شافعی کا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ نحن مقلدون، ہم مقلد ہیں، یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے۔ اس کو کہتے ہیں غلوب، اس کو کہتے ہیں تعصب، اس کو کہتے ہیں، یہ ہے عداوت، یہ ہے انتی تقلید، کہ جب صحیح مسئلہ آ گیا ہے، الحق والانصاف، جب حق مسئلہ آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ اس حق کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کو کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ آپ اس کی رائے کو کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اس کی رائے یہاں کیسے چل سکتی ہے؟ یہ ہے اصل نقطہ، یہاں سے انحراف ہوا ہے، یہ ہے اصل گمراہی، جس وجہ سے آج امت کا ایک طبقہ سیدھے راہ سے ہٹ چکا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ چکا ہے، اور انہوں نے امت کو ایک ایسے طریقے پر لگا دیا ہے کہ قیامت تک امت کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، امت میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ جو تقلید کا راستہ ہے، جو اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد کہتا ہے، وہ کبھی بھی امام ابو حنیفہ کی تقلید کو چھوڑ کر امام شافعی کے پیچھے نہیں چلے گا، ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے۔ اور جو امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کرنے والا ہے، وہ امام ابو حنیفہ کا مقلد نہیں بن سکتا۔ جو امام مالک کی تقلید کرنے والا ہے، وہ بھی امام شافعی یا امام ابو حنیفہ کے طریقے پر نہیں آ سکتا۔ احمد ابن حنبل کی تقلید کرنے والا ان تینوں میں سے کسی کے پیچھے نہیں لگ سکتا۔ امت کٹھی کیسے ہوگی؟ امت پر اتفاق کیسے ہوگا؟ او امت کو جوڑنے کا جھوٹا رونا رونے والوں، او امت کے اندر جوڑ پیدا کرو جی، جوڑ، اور جوڑ کی تسبیحاں پڑھنے والوں، ہمیں بھی سمجھاؤ کیسے امت کٹھی ہوگی؟ امت اس وقت تک کٹھی نہیں ہو سکتی جب تک ان چار ہستیوں کی تقلید کو نہیں چھوڑ دیا جاتا، جب تک یہ اعلان نہیں کر دیا جاتا کہ نہ امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے، نہ امام مالک کی تقلید واجب ہے، نہ امام شافعی کی تقلید واجب ہے، نہ احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان بزرگوں میں سے کسی بزرگ کی تقلید کو اللہ نے واجب نہیں کیا، صرف اور صرف اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع کو فرض کی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی کی تقلید فرض ہوتی، ابو بکر صدیق کی تقلید فرض ہوتی، اس سے بہتر ہستی کیا دنیا میں کوئی آئی ہے؟ نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق سے بڑھ کر افضل شخص اس سورج نے نہیں دیکھا، دنیا کی کسی آنکھ نے ابو بکر صدیق سے افضل ہستی نہیں دیکھی۔ اگر میرے نبی کے بعد کسی ہستی کے نام پر مذہب بنانے کی گنجائش ہوتی
ابو بکر صدیق کے نام پہ مذہب بن کے آج دنیا میں صدیقی فرقہ ہوتا، آج دنیا کے کسی ملک اور کسی کونے میں فاروقی فرقہ ہوتا یا عثمانی فرقہ ہوتا یا علوی فرقہ ہوتا، جاؤ سروے کرو دنیا کا، تمہیں دنیا میں کہیں بھی ابو بکر صدیق کے نام پہ فرقہ نہیں دکھائی دے گا، جناب عمر کے نام پہ فرقہ نہیں دکھائی دے گا، جناب عثمان اور جناب علی کے نام پہ کوئی فرقہ نہیں دکھائی دے گا۔ کیوں؟ اس کی گنجائش نہیں تھی اسلام کے اندر، اسلام نے اس کی گنجائش نہیں دی تھی۔ او اللہ کے بندو، جب اسلام نے ابو بکر صدیق کے نام پر فرقہ بنانے کی گنجائش نہیں دی تھی تو حضرت امام ابو حنیفہ کے نام پر فرقہ بنانے کی گنجائش کہاں سے آ گئی ہے؟ کسی کے پاس جواب ہے؟ کیا کوئی مائی کا لال اس کا جواب دے سکتا ہے؟ نہیں جواب دے سکتا۔ 400 سال بعد پیدا ہونے والی یہ سوچ ہے، 400 سال بعد۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ سے محبت تب ہے اگر ان کے منہج سے محبت کرو گے، ان کے نظریے سے محبت کرو گے، ان کے عقیدے سے محبت کرو گے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کا منہج قرآن تھا، میرے پیغمبر کے صحابہ کا منہج صرف پیغمبر کی حدیث تھی۔ 2 چیزوں کو وہ دین مانتے تھے، 2 چیزوں کو، صرف 2 چیزوں کو۔ آج آپ کو یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ دین ماننی پڑے گی۔ میں بڑے ادب سے پوچھتا ہوں ہم پر طنز کرنے والوں کو کہ تم صحابہ کو نہیں مانتے، بتاؤ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی نماز تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ آ جاؤ کوئی ایک نقطہ لے آؤ، چلو ایک نقطہ، ایک نبی علیہ السلام کے صحابہ کا ایک نقطہ عقیدے سے ہو، عمل سے ہو، وہ تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ آ جاؤ نماز لے لیتے ہیں۔ تم اپنی نماز لے آؤ، ہم اپنی نماز لے آتے ہیں۔ تو نماز سے پہلے اردو پنجابی میں نیت باندھتے ہو، کیا یہ میرے پیغمبر کے صحابہ نے نیت باندھی تھی؟ جاؤ ایک مثال ایسی پیش کرو، ایک ایسی مثال لے آؤ۔ تم اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو نماز پڑھتے تھے ہاتھ اٹھاتے تھے، کوئی ایک صحابی دکھاؤ جو کانوں کو پکڑتا ہو، نماز شروع کرتے وقت کان پکڑتا ہو، کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، ایسے کان پکڑنے والا ایک صحابی ایسا پیش کرو۔ ان کا منہج تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ آ جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے؟ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی ایک مثال لے آؤ، ایک، کسی ایک صحابی سے لے آؤ، جاؤ کسی ایک صحابی سے لے آؤ۔ ایک صحابی سے آپ نہیں پیش کر سکتے تو صحابہ کا نظریہ تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ ہم آپ کے سامنے 20 صحابہ پیش کرتے ہیں جو سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، جو اس بائیں زیرہ کے اوپر دائیں زیرہ رکھتے تھے۔ آ جاؤ، سورۃ الفاتحہ ہے، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ میرے منہج میں ہے یا تیرے منہج میں ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ میرے نبی کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے یا نہیں؟ آ جاؤ، میں 20 حدیثیں پیش کرتا ہوں، بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد سے، ترمذی سے، نسائی سے، کہ میرے پیغمبر کے صحابہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے ہوتے تھے، آپ کے پیچھے وہ فاتحہ پڑھتے تھے، آپ کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی کوئی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ طریقہ تیرے پاس ہے یا میرے پاس ہے؟ آؤ، بخاری اٹھاتے ہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ جنازے میں فاتحہ پڑھتے تھے۔ آؤ، صحابہ کا یہ طریقہ تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟
میں بخاری سے دکھاتا ہوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جنازے میں فاتحہ پڑھی اور کہا انہا سنتن، یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ یہ طریقہ تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس؟ جنازوں میں تو تمہارے امام بھی فاتحہ نہیں پڑھتے، تانا ہمیں دیتے ہو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اور فاتحہ تم نہیں پڑھتے، تمہارے امام نہیں پڑھتے، بغیر فاتحہ کہیں دفن کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا کوئی نماز نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز سرے سے ہے ہی نہیں، میرے پیغمبر کا فرمان۔ آ جاؤ، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ رفع الیدین کرتے تھے۔ آؤ میں 20 صحابہ سے ثابت کرتا ہوں، 20 صحابہ سے، آؤ میدان لگاؤ، جس مرضی چوک میں لگا سکتے ہو، ٹیبل ٹاک کرو، میں پیغمبر کے 20 صحابہ آقا کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میں دکھاتا ہوں، وہ رکوع جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ کسی ایک صحابی سے دکھا دو، ایک صحابی سے صحیح سند کے ساتھ کہ وہ رکوع گیا ہو، اس نے رفع الیدین نہ کیا ہو، رکوع سے اٹھا ہو، اس نے رفع الیدین نہ کیا ہو، ایک دکھا دے۔ تمہارے پاس ایک صحابی بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، تم صرف اپنے مذہب کی عمدی تقلید میں رفع الیدین سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہو، دشمنی رکھتے ہو، دشمنی رکھتے ہو۔ یہی وجہ ہے نا، یہ ہمارے بھائی میاں اجاز خان نے پیغمبر کی حدیثوں کو پڑھ کے رفع الیدین کیا، بخاری مسلم کو۔ تم مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ اب تم اس کو سلام تک نہیں بلاتے، اور امت میں جوڑ جوڑ کی نعرے بلند کرنے والوں اب کیوں نہیں سلام بلاتے؟ وہ پیغمبر کی سنت سے محبت کرتا ہے، وہ رفع الیدین سے محبت کرتا ہے، اس نے رفع الیدین کو پڑھ کے سینے سے لگایا ہے، وہ پیغمبر کی حدیث کو اپنی آنکھوں سے پڑھ کر اس نے اپنایا ہے۔ اس نے تم سے پوچھا ہے، تمہاری ایک ایک مسجد میں جا کے اس نے پوچھا ہے، مجھے ایک حدیث دکھا دو، ایک دکھا دو کہ میرے پیغمبر نے رفع الیدین نہ کیا ہو۔ تم نہیں دکھا سکے، اس نے رفع الیدین شروع کر لیا اللہ کے فضل سے۔ تم مجھ سے دعوت کیوں رکھتے ہو؟ یہ اس وجہ سے تمہیں اللہ کے نبی کی سنت سے دعوت ہے، تمہیں پیغمبر کے طریقے سے دعوت ہے۔ تم نام صحابہ کا لیتے ہو، تمہارے پاس صحابہ کا منہج نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی دکھا دو، ایک صحابی۔ 10 صحابہ کے مجمع میں میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد 10 صحابہ کے مجمع میں ایک شخص کھڑا ہو کے نماز پڑھ کے دکھاتا ہے، وہ رکوع جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی۔ 10 کے 10 صحابہ یک زبان کہتے ہیں، صدقتا ہاکذا کان یصلی، تو نے صحیح کہا ہے، اللہ کے نبی کی نماز ایسے تھی، محمدی نماز ایسے تھی کہ اس میں رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ایک صحابی سے بھی کوئی ثابت نہیں کر سکا آج تک وہ رفع الیدین نہ کرتا ہو۔ تو صحابہ کا منہج ہمارے پاس ہے، یہ تمہارے پاس ہے۔ صحیح بخاری اٹھاؤ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھی جماعت کرواتے ہوئے، آمین جب انہوں نے والضالین کہا، مسجد نبوی میں آمین سے گونج اٹھی تھی، گونج۔ یہ طریقہ تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ ایک ایک طریقہ لے لو، ایک ایک۔ چلو اسی نقطے پر آ جاؤ، اپنے منہج کا، اپنے عقیدے کا، اپنی فقہ کا کوئی ایک طریقہ جس کو ہم نے نہیں اپنایا، تم نے اپنا رکھا ہے، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے ثابت کر دو۔
ایک۔ تو جب تم یہ ثابت ہی نہیں کر سکو تو پھر یہ دعویٰ خالی دعویٰ ہے کہ ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کو ماننا یہی ہے کہ ان کے منہج کو، ان کے طریقے کو، ان کے عمل کو لیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کی محبت میں زندہ رکھے، صحابہ کے طریقے پر زندہ رکھے، صحابہ کے جو ہے لائے ہوئے پہنچائے ہوئے دین پر ہمیں زندہ رکھے۔ پچھلے دنوں میں یہاں ایک مولوی صاحب آئے ہیں بساوے والا میں، انہوں نے اپنی تقریر میں ایک بات، میں نے چھوٹا سا کلپ مجھے کسی نے بھیجا، اس کا جواب میں دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کہتے ہیں سعودی عربیہ جیسی نماز پڑھو، سعودی عربیہ جیسی نماز پڑھو جی، سعودی عربیہ۔ وہ کہتا جاؤ، ہم نہیں پڑھتے سعودی عرب جیسی نماز، ہم تو مصطفیٰ جیسی نماز پڑھیں گے۔ پھر نعرے لگ گئے، او عقل کے اندھو، تمہیں کس نے کہا ہے سعودی عرب جیسی نماز پڑھو؟ تم نے غلط بات پیش کی ہے۔ ہم کہتے ہیں مکے جیسی نماز پڑھو، مدینے جیسی نماز پڑھو۔ اس کا انکار کرنا تھا نا، تیرے اندر جرت ہے تو، جرت تھی تو سعودی عرب کا نام کیوں لیا ہے؟ ہم نے کبھی کہا ہے اپنی نمازیں جدے جیسی پڑھو جو جدے میں پڑھی جاتی ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کہا ہے کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں جس طرح کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس طرح کی پڑھو؟ کبھی ہم نے کہا ہے؟ ہم کہتے ہیں لوگوں، مکے اور مدینے کے امام جس طرح نمازیں پڑھتے ہیں تم اس طرح پڑھو۔ اس کا انکار کرو نا، جرت ہے تو۔ تم کہیں محبت کرنے پہ آ جاؤ تو مدینے کے کتے سے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہو۔ تم سگے مدینہ، سگے مدینہ، مدینے کے کتے کی فضیلتوں پہ کتابیں لکھ دیتے ہو، مدینے کے کتے کی فضیلت پر انکار کرنے پہ آ جاؤ تو مدینے کے امام کا بھی انکار کر دیتے ہو۔ جب مدینے کا امام جماعت کرواتا ہے اس وقت تم لیٹرین میں چھپے ہوتے ہو، جب امام کعبہ با جماعت نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اس وقت لیٹرین میں چھپے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ کیوں؟ کہتا ہماری ان کے پیچھے ہوتی نہیں، مدینے کے کتے کی بڑی فضیلت بیان کرتا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مکے اور مدینے جیسی نماز پڑھو، مکے اور مدینے جیسی، اور یہ نماز مصطفی ہے۔ تم کہتے ہو ہم مصطفیٰ جیسی نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز، اپنی نماز کا ایک طریقہ لے آؤ، ایک ثابت کر دو، جو ساری نہیں، ایک اذان دکھا دو اس جیسی، اقامت دکھا دو اس جیسی۔ تمہاری اذان میں وہ صلاۃ و سلام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سکھائی تھی اس میں نہیں۔ تمہاری اقامت ڈبل ہے، نبی علیہ السلام نے جو سکھائی ہے وہ نہیں۔ نیت سے لے کر سلام تک تم سلام کیسے پھیرتے ہو؟ میرے پاس ٹائم نہیں، میں ایک ایک چیز کا ذکر کرتا۔ ہدایہ میں سلام پھیرنے کا کیا طریقہ لکھا ہوا ہے؟ ہمیں تو شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے، جو تمہارا منہج ہے، جو تمہارا طریقہ ہے لکھا ہوا ہے۔ اگر تشہد پہ بیٹھے ہوئے جان بوجھ کے اپنی ہوا خارج کر دے تو اس کی نماز پوری ہوگی، سلام پھیرنے کی اس کو ضرورت نہیں۔ یہ ہدایہ میں لکھا ہے، نہ دکھاؤ، تم جو چاہے سزا دے لینا۔ تمہارے پاس نماز ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، جو ان کا طریقہ ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن اور حدیث دو چیزیں ہیں، اللہ ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر قائم کر دے۔ قولی ھذا استغفر اللہ۔